الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کہ یہ دین اور یہ شریعت جو اللہ تعالیٰ نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، یہ مکمل شریعت، مکمل دین ہے، اور مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں. جو چیز مکمل ہونے سے باقی ہوتی ہے اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اور جب چیز مکمل ہو گئی تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تو شریعت مطہرہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے طے فرمائی، اس لیے کہ دین مختلف ادیان میں بٹا ہوا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ملا، یہ ایک ہی دین ہے جو چلا آ رہا ہے شروع سے، لیکن اس کو اللہ نے مکمل نہیں کیا تھا. مختلف قوموں، مختلف علاقوں کے میں جو انبیاء مبعوث ہوئے، جو انبیاء صاحب شریعت تھے، ان کو شریعت دی گئی وہاں کے حالات اور وہاں کے لوگوں کی ضرورت کے مطابق. فرق ہوتا گیا. چنانچہ اسلام شروع ہونے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع ہونے پر کئی چیزیں ایسی تھیں جو حلال تھی اور بعد میں ان کی حرمت آئی. شراب حلال تھی، بعد میں حرام کی گئی. اس طرح نماز کی رکعات جو تھی وہ معدود تھی، بڑھائی گئی. جب نماز فرض ہوئی تو 2 رکعت تھی، اس کو 4 رکعت فرمایا کر دیا گیا، اور قصر میں 2 ہی رکعت رہی. اس طرح متعدد چیزوں میں فرق ہوا، اور جن چیزوں میں فرق نہیں ہوا وہ 2 طرح کی چیزیں تھیں. ایک تو جو عربوں میں یہ چیزیں، اچھی چیزیں پہلے سے جاری تھیں، ان کو جاری رکھا گیا، ان کو بدلا نہیں گیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی مذاہب دنیا میں رائج ہو گئے تھے، شرک والے مذاہب، ان سب کی اصل شروع میں ایک ہی تھی. تو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے شریعت اور دین دیا گیا تھا، وہ تھا ان کے پاس، اس میں انہوں نے تبدیلیاں کر دی تھیں اور شرک اختیار کر لیا تھا. شرک اختیار کرنا بہت آسان رہا ہے، اس لیے کہ آج بھی ایسا ایمان کہ جو چیز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے، میں تجربے میں آئی نہیں ہے، اس پر یقین کرنا یہ ایمان کی بات ہے، اور یہ مشکل کام ہے. آدمی دیکھی ہوئی چیز پر یقین کرتا ہے، جو چیز دیکھی نہیں ہے، کسی نے بتائی ہے ہم کو، تو اس پر اتنا یقین نہیں پیدا ہو پاتا. لیکن ضرورت اسی بات کی ہے کہ پورا یقین ہو نبی کے کہنے پر، اور آسمان سے جو کتاب آئی ہے اس پر ہم کو پورا یقین ہو. جو اس بات کہی گئی ہے وہ پکی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس میں بہت آسانی سے تبدیلی ہو جاتی ہے، لیکن اغراض سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر شیطان اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ پھسلا دیتا ہے. یہ پھسلانا جو ہے یہی شرک تک لے جاتا ہے. پہلے یہ ہوا کہ اپنے بزرگوں کی کا احترام میں غلو کیا تو تقدیس آ گئی، تقدیس آ گئی تو شرک آ گیا. اس طرح شرک ہر جگہ پھیل گیا. لیکن اگر ان کا تاریخی جائزہ ہو سکتا ہو، لیا جا سکتا ہو، معلوم ہوا کہ یہ
شروع میں فلاں نبی کی بات انہوں نے مانی تھی اور ان کی لائی شریعت پر انہوں نے چلنا شروع کیا تھا. پھر آہستہ آہستہ میں بگاڑ پیدا ہوا اور اس بگاڑ کو روکنے والی کوئی چیز تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے انتظام اس امت کے ساتھ کیا جب دین کو مکمل فرمایا اور وہ مقامی اور علاقائی حالات کے ساتھ اس کے ساتھ لزوم ختم ہو گیا اور دین کو ایسا مکمل کر دیا گیا کہ کوئی قوم ہو، کوئی زمانہ ہو، کوئی علاقہ ہو، سب جگہ وہ ضرورت کو پورا کرتا ہے. اور جس میں علاقائی لحاظ رکھا گیا تھا اس میں یہ تھا کہ ایک دوسرے علاقے میں پورا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی انتظام فرمایا کہ یہ دین محفوظ رہے اور یہ بدلا نہ جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امن و امان قائم کرنے کے لیے پولیس لگانی پڑتی ہے اور کنٹرول کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم قائم ہوتا ہے. ابھی امید چھوڑ دیا ہے کہ لوگ اچھے ہیں، کسی نظم ضبط کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی ٹھیک رہیں گے. تو آپ دیکھیں کہ نظم نہیں قائم رہے گا، ہم نہیں قائم رہیں گے. اس لیے محافظ کی ضرورت ہوتی ہے، کنٹرول کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے. انسانی زندگی میں جو آپ دیکھتے ہی نہیں ہوتا ہے. کسی بھی نظام کو قائم رکھنے کے لیے اس کو کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے، جو گرفت کرتا ہے، جو فوراً روکتا ہے، منع کرتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. یہ بھی نظام قائم رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا اور قرآن مجید کی حفاظت کا وعدے کا مطلب یہ تھا کہ قرآن مجید کی تعلیمات کی حفاظت رہے گی. یہ تعلیمات برابر قائم رہیں گی اور لوگ اس کا رجوع کرتے رہیں گے. اس طریقے سے دین میں تبدیلی نہیں ہو سکے. جو تبدیلی ہوگی قرآن مجید کی آیات سے اور قرآن مجید سے جو چیزیں محفوظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام، اس سے اس کی روک ہو جائے گی. تو اس دین کو، اس امت کو جو دین ملا، اس کی بڑی خصوصیت یہی ہے کہ یہ محفوظ ہے تغیر سے. اس میں تغیر نہیں ہونا ہے، کیا بھی نہیں جائے گا اور ہوگا بھی نہیں. دونوں باتیں جو اللہ نے قرآن کی بات وعدہ کیا تو دونوں باتیں ہو گئی کہ تغیر ہوگا بھی نہیں اور تغیر اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ. تو ان تینوں باتوں سے یہ بات طے ہو گئی کہ یہ شریعت اور یہ دین قائم رہے گا برابر، اور تبدیلی کی کوششیں ہوں گی لیکن اس کو روک دیا جائے گا اور اس کا تدارک کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے تدارک کا انتظام کیا اور اس طریقے سے کہ جو بنیادی تعلیمات ہیں، جو مرجع ہیں کہ جن سے ہم دین میں کسی بھی تحریف کو روک سکتے ہیں، کسی تغیر کو روک سکتے ہیں، وہ محفوظ رہیں. جو احکام ہیں وہ محفوظ رہیں. جب کوئی ایسا موقع آئے گا کہ کوئی تغیر ہونے لگے گا، اور تغیر کیسے ہوتا ہے؟ بدعت سے ہوتا ہے. پہلے بدعت آتی ہے اور پھر اس کے بعد وہی شرک انحراف تک پہنچا دیتی ہے بدعت. تو کوئی نئی چیز ہو وہ انحراف تک لے جا سکتی ہے. نئی چیز کو آدمی اچھی نیت سے اختیار کرتا ہے، لیکن نئی چیز ہوتی ہے، اس لیے اس سے راہ بدل جاتی ہے. شروع میں مثلا ایک راستہ ہے، وہ دو راستوں میں تبدیل ہو رہا ہے. تو شروع میں تو آپ کو کوئی فرق نہیں معلوم ہوگا، معلوم دونوں راستے ایک ساتھ چل رہے ہیں، دونوں راستے ایک ہی ہیں. کیا فرق ہے؟ ادھر سے چلو یا ادھر سے چلو، ایک ہی طرف جا رہے ہیں، ایک ہی رخ پر جا رہے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ ان کا رخ بدلتا چلا جائے گا اور کچھ فاصلہ طے کرنے کا معلوم ہوگا ہم تو بہت ہٹ گئے اس راستے سے جو راستہ ہوتا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے نہیں بھیجے اور نہ اللہ تعالیٰ نے امر سے کام لیا
حکم دے دیتا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ، دونوں طریقے ہیں خلق اور امر۔ حکم دیتا ہے فوراً کہہ دے کن فیکون، کہہ دے ہو جائے، لیکن ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے، ہر چیز اس کی تابع ہے۔ وہ کہہ دے لکڑی کو کہہ دے کہ لوہا بن جائے، لوہا بن جائے، اسی اور لوہا ہو جائے۔ لیکن اللہ نے اس دنیا کا نظام اس طرح نہیں رکھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے کہ ہم چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے، لیکن ہم نے آزمانے کا ارادہ کیا ہے، ہم آزمانا چاہتے ہیں۔ آزمانے کے لیے اختیار دینا ہوتا ہے، اس میں لازمی اور مجبوری والی بات نہیں ہوتی، اس میں تو آزمائش ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص دائرے میں اختیار دیا، تو چاہے تو نافرمانی کر سکتا ہے، چاہے وہ بدنیتی سے نافرمانی کرے یا بدنیتی سے کرے، نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم غیب پر کتنا یقین رکھتے ہو، یعنی اس بات پر کہ جو نبی نے بتایا ہے، جو اللہ کی کتاب میں آئی ہے، اس پر کتنا یقین رکھتے ہو۔ آگ کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ آگ کیا کر سکتی ہے، تو ہم اس سے ڈر جاتے ہیں اور قریب نہیں آنے دیتے۔ لیکن جہنم کی آگ کا تذکرہ ہم سنتے ہیں، ہم کو وہ گناہ سے روک نہیں پاتی، اس بات سے ارتکاب سے روک نہیں پاتی کہ جس کے نتیجے میں آگ سے واسطہ پڑے گا، اس لیے کہ ہمیں اتنا یقین حاصل نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ تو یہ اس لیے کہ اللہ ہم کو آزمانا چاہتا ہے۔ اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس آزمائش میں صحیح اتریں، اور کب اتریں گے؟ جب ہمیں غیب پر پورا یقین ہو جائے۔ جتنا یقین ہمارا مضبوط ہوگا غیب پر، یعنی ایمان ہمارا جتنا مضبوط ہوگا، اسی حساب سے ہم اللہ کے احکام کو سامنے رکھیں گے، ڈرنے والی چیز سے ڈریں گے، اور رضا اللہ کی اس میں ہے اس کو ہم مانیں گے۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے ایک محافظ کی، وہ محافظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت ضرورت رکھا ہے، اور قرآن کو فرمایا اس نے کہ ہم نے قرآن کی حفاظت ہم کریں گے۔ مطلب یہ کہ قرآن مجید کی تعلیمات اور اس سے جو چیز بھی متعلق ہے یا اس سے جو چیز بھی نکلی ہے، اس کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے۔ اس طریقے سے اس امت کی حفاظت سمجھیے کہ ہوگی، اور امت اور دینی تعلیمات کی بھی حفاظت ہوگی۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام تو یہ کیا کہ ہر صدی میں، ہر زمانے میں کسی نے کسی کو کھڑا کر دیا، اس نے جو انحرافات ہوئے ہیں، جو بدعتیں ہوئی ہیں یا شرک آ گیا ہے، اس کا مقابلہ کیا، اور پھر دین کو اس کے صحیح راستے پہ لے آئے، اور جو انحراف ہو گیا تو اس کو دور کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں میں مجددین کے حال دیکھا ہوگا۔ اور تجدید کے لیے یہ نہیں ہے کہ فلاحی مجدد ہو سکتا ہے، فلاں مجدد نہیں ہو سکتا، یہ راستہ کھلا ہوا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا سپاہی بننے کے لیے بن سکتا ہے، دین کی حفاظت کا سپاہی بن سکتا ہے، اس لیے کہ جس کے ذریعے سے وہ حفاظت کرے گا، یعنی بنیادی تعلیمات جو ہم کو قرآن حدیث سے حدیث شریف حاصل ہوئی ہیں وہ موجود ہیں، اس کے سہارے سے، اس کے حوالے سے وہ دین کا دفاع کر سکتا ہے، دین کی حفاظت کے لیے کوشش کر سکتا ہے، یعنی وہ سپاہی بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا سپاہی بن سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی کا ایمان، ایک تو ایمان مضبوط ہو، دوسرے علم بھی اس کا جو ذریعہ ہے بات کو سمجھنے کا اور یقین کرنے کا، وہ ہے علم۔ علم کہتے ہیں حقیقت کے جاننے کو۔ علم کا استعمال بہت وسیع معنوں میں ہونے لگا ہے، لیکن علم اصلی اپنے معنوں کے اعتبار سے حقیقت کے جاننے کو علم کہتے ہیں۔ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو حقیقت کو جانتے ہیں، جو حقیقت کو نہیں جانتے، ظاہر دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے۔
آپ ایک چیز سے واقعی میں اچھی طرح یہ ہے، آپ کو کوئی شبہ نہیں اس پر، اور دوسرا آدمی جو ہے اس کو پورا اس کا اندازہ نہیں، وہ اندازے سے سمجھ رہا ہے، تو آپ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس کو یقین نہیں پیدا ہوگا، آپ کو یقین ہوگا۔ تو علم کہتے ہیں حقیقت کے جاننے کو، اسی لیے فرمایا گیا کہ نما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو علم رکھتے ہیں وہی اللہ سے طور پر ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کہ وہ حقیقت سے واقف کہ فلاں کام کرنے سے یہ نتیجہ نکلے گا غیب میں، فلاں کام کرنے سے یہ نتیجہ نکلے گا غیب میں۔ غیب جو ہے وہ ہم کو نہ نظر آتا ہے، نہ ہم کو چھو سکتے ہیں، نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ ہمیں اعتبار کرنا پڑتا ہے ان تعلیمات پر جو ہم کو دین کی دی گئی ہیں، یہ قرآن حدیث پر، اللہ کے نبی پر اور اللہ کی کتاب پر ہمیں اتنا پختہ یقین ہو اور اس کا علم ہم کو ایسا حاصل ہو کہ ہم پھر غلطی نہ کریں اور ہم شبہ میں نہ پڑیں۔ اسی لیے یہاں تک بات کہہ دی گئی کہ قرآن مجید میں یقینیات بھی ہیں اور اس کا متشابہات بھی ہیں، اور جو لوگ صاحب ایمان ہیں، صحیح راستے پر ہیں، وہ یقینیات ہی سے تعلق رکھتے ہیں اور متشابہات کے چکر میں وہ نہیں پڑتے۔ اس میں تردد پیدا ہو سکتا ہے متشابہات، تو متشابہات وہ نہیں پڑھتے، سوائے سے جو لوگ گمراہ ہیں وہ متشابہات میں پڑھتے ہیں۔ محکمات ام الکتاب وأخر متشابہات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله۔ تو جو اہل ایمان وہ کہتے ہیں بھائی اللہ کو اس کی حقیقت معلوم ہے، ہم اس چکر میں ہم کو جو واضح احکام ہیں ہم تو ان کے پابند ہیں، ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے کہ اس میں یہ احتمال پیدا ہو سکتا ہے، وہ احتمال پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن انسان کو شوق ہوتا ہے کہ احتمالات میں اس کا جی لگتا ہے، احتمالات اس کے بھی مائل ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کتابوں میں جو اہل تصنیف ہیں اور تصنیفات میں بہت احتمالات سے کام لیا ہے، بعض چیزوں کے متعلق اتنے احتمالات بتا دیے ہیں کہ وہ چیز بالکل ختم ہو گئی، جیسے 24 اس کی 24 شکلیں ہو سکتی ہیں، اب 24 شکلیں ہونے کے بعد بتا دیا جاتا ہے اس میں 20 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ احتمالات جو ہیں اس سے آدمی صحیح راستے میں نہیں چل سکتا، احتمالات کو اس چکر میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے، یہ محکمات ہیں ان سے اپنے کو جوڑے رکھنا چاہیے۔ تو اس کا تعلق علم سے، یعنی حقائق کو معلوم کرنا، صحیح بات معلوم کرنا، اور ہم جس زمانے میں رہتے ہیں اور جن حالات میں رہتے ہیں اس میں اندازوں پر بہت کام چلتا ہے، سارا نظام اندازوں میں چل رہا ہے، حقائق میں بھی چل رہا ہے اور اندازوں میں چل رہا ہے۔ جو چیزیں انسان کے مشاہدے میں نہیں آتی، تجربے میں نہیں آتی، وہ اندازوں سے کام چلاتا ہے، اور اندازوں میں تو ظاہر ہے کہ پورا امکان ہے کہ آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جائے، غلط بات کا اندازہ کر لے۔ تو یہ دنیا اندازوں کی دنیا ہے، علم کے اندر بھی اندازوں سے کام چلایا جاتا ہے، حالانکہ وہ علم نہیں ہے، علم کی جو صحیح اصطلاح اس کے لحاظ سے وہ علم نہیں کہلائے گا، وہ ظن کہلاتا ہے، قرآن نے اس کے لیے ظن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو ہم جس زندگی میں رہ رہے ہیں اور جس ماحول میں رہ رہے ہیں یہ زیادہ تر ظن پہ چل رہا ہے، تو اس سے ماحول کا اثر پڑتا ہے اور آدمی ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جو چیزیں رائج ہیں۔ تو ہم لوگ بھی ظن سے متاثر ہوتے ہیں، اب اس میں آدمی کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اسلام کا اللہ کا سپاہی بننا ہے اور آپ کو دین کا داعی بننا ہے جیسا کہ حکم ہے، تو آپ کو صحیح علم سے اپنے کو وابستہ کرنا ہوگا۔ جو علم حقائق جو ہمیں قرآن حدیث سے ملتے ہیں اور اس پر یقین کرنا ہوگا۔ جب آپ کو اس پر یقین ہوگا
تب آپ اس کے اسی حساب سے اس پر محنت کریں گے۔ اگر یہ معلوم ہو کہ یہ پھل جو ہے اس میں کچھ مضرتیں بھی ہیں اور منفعتیں بھی ہیں، لیکن منفعتیں زیادہ ہیں مضرتیں کم ہیں، تو آپ تردد میں پڑ جائیں گے، اس کو استعمال کریں گے۔ اور بعض جری ہوں گے، وہ کہیں گے نہیں دیکھا جائے گا، مضرتوں کو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن ہمیں ضرورت ہے، ہم تو اس کی منفعتوں اس پر ہم یقین کریں گے۔ اب وہ جو نتیجہ ہو، بعض ایسے ہیں کہیں گے بھائی ہم نہیں استعمال کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے یہاں زن ہے، یہاں زن ہے، یعنی وہ اندازے سے بات کہی جا رہی ہے، چک کے نہیں کہہ رہا ہے کوئی چیز، چک کے کہے تو وہ علم حقیقت کے مطابق ہوگا، چک کے نہیں کہہ رہا ہے بلکہ سنی ہوئی بات سے کہہ رہا ہے، کسی نے کہہ دیا ایسا ہے۔ اور بہت ہوتا ہے، آپ سے کوئی کہہ دے کہ آپ شہر میں جائیے گا، اس کا وہاں پر بھیڑیا نکلا ہوا ہے، وہ لپٹتا ہے ایک کی طرف۔ اور ایک آدمی نے کہا، اس آدمی کا کیا اعتبار ہے، تو آپ نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ آپ کو حقیقت معلوم نہیں، آپ زن کر چل رہے ہیں، یعنی اس شخص نے کہا ہے، ہو سکتا ہے کہ صحیح کہا ہو سکتا ہے، تو یہ زن جو ہے اس میں ہو سکتا چلتا ہے، یقینی بات نہیں ہوتی۔ اور پختہ کام کرنے کے لیے آدمی کو یقین پر چلنا پڑتا ہے، یقین کے بغیر وہ کام دل سے نہیں کر سکے گا۔ اگر یقین نہیں ہے تو وہ بہت چھپ دل اس کا پوری طرح اس کا مطمئن نہیں ہوگا، وہ ذرا سا کمزوری کے ساتھ اور بے خیالی کے ساتھ کام کرے گا کہ پتہ نہیں کہ کیا نتیجہ نکلے، فائدہ ہو یا نہ ہو۔ تو آپ جس مرحلے میں ہیں کہ آپ تحقیق اور اسے تحقیق کے کام میں ہیں اور بحث کے کام میں ہیں، آپ کو حقیقی علم کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور علم کا میدان بہت وسیع ہے۔ انسان کا فکر جو ہے، جو علم کو بڑھاتا ہے اور علم سے فائدہ اٹھانے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے، کیا ہے؟ وہ فکر ہے انسان اپنی فکر ہی کی طاقت سے علم سے فائدہ اٹھاتا ہے اور علم کو بڑھاتا ہے۔ غور کرنے کی صلاحیت اور نتائج تک پہنچنے کی صلاحیت اور حقیقت جاننے کی کوشش، اسی کا نام فکر ہے۔ تو ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں جو طرح طرح کے افکار چل رہے ہیں، جو سب زن پر مبنی اور ان افکار کی الغار ہے، اور وہ صرف غیروں میں نہیں بلکہ اپنوں میں بھی چل رہے ہیں، تو ہم حقائق کو جب تک صحیح طور پر جانیں گے نہیں، تو ہم بھی پھر صحیح راستے پہ چلنے میں کوتاہی دکھائیں گے۔ آپ دیکھیے کتنے فرقے بن گئے ہیں اور کتنے نظریے بن گئے ہیں، یہ سب کیسے ہیں؟ سب زن پر چلتے ہیں، اس لیے یہ نظریات اتنے بہت سے بن گئے ہیں۔ اگر علم حقیقی پر چلیں تو یہ انحراف نہیں ہوگا، یہ تغیر نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ حفاظت کا وعدہ کیا ہے، قرآن کا یعنی دین کی حفاظت کا، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جب باطل تحریکیں اٹھتی ہیں تو ان کا مقابلہ کرنے والے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے لوگوں کو، اور وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کا اقتدار کرتے ہیں اور غالب آ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے یقین کی اور صحیح علم کی طاقت ہوتی ہے، اس سے وہ مقابلہ کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ انتظام فرماتا ہے کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ حقیقت پر عبور حاصل کر کے اور پھر یہ باطل اور انحرافی جو طاقتیں ہیں یا افکار ہیں ان کا مقابلہ کریں اور ان کو ناکام بنائیں۔ تو آپ کو دو باتوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ آپ کو
حقیقی علم حاصل ہو کہ جس سے آپ کا ایمان مضبوط ہو. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دل کے یقین کو کہتے ہیں. دل سے ماننا کسی چیز کو یہ ایمان ہے. دل سے آپ اسی کو مانیں گے جب آپ کے سامنے وہ حقیقت بن کر چیز سامنے آئے گی. حقیقت اس کو آپ سمجھیں گے تبھی آپ کو اس پر یقین ہوگا. دل کے یقین بھی اسی وقت ہوگا. ایک تو علم کو وہ صحیح علم کو حاصل کرنا یعنی کہ وہ علم کے وہ باتیں کہ جو حقیقت کے مطابق وہ علم حقیقی ہے اور ظاہر اس کا تعلق اگر غیب سے ہے یعنی مشاہدے سے نہیں ہے. اس لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے اور صحیح جو مراجع ہیں ان سے اپنے کو ذرا جوڑنے کی ضرورت ہے. ہم صحیح مراجع سے اپنے کو نہیں جوڑتے تو ہمارے لیے بڑا خطرہ ہوتا ہے. اسی لیے ہر ایک کی چیزیں پڑھتے رہنا، ہر ایک کے خیالات سے واقف ہونا یہ آدمی کو غلط راہ پہ لے جاتا ہے. جو چیزیں مشکوک ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے. اور اس کی تو اتنی احتیاط کی گئی کہ عمر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ توریت کہیں نسخہ مل گیا. وہ لے کے آئے اور یہ خیال تھے کہ وسلم خوش ہوں گے. توریت بڑا آسمانی کتاب ہے کہ مل گئی اور آپ امید تھے. آپ کو کتاب آپ نہ پڑھتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ توریت تو آپ بھی اس کا احترام کریں گے اور خوش ہوں گے. محمد اللہ عنہ نے کہا خذو یہ توریت اور آپ کے چہرے والوں کو دیکھا نہیں انہوں نے پہلی فرصت میں. اب جو نظر ڈالی دیکھا کہ چہرے کا رنگ بدل گیا. اب فرمایا قرآن کے آ جانے کے بعد اب کسی چیز کی ضرورت نہیں. حالانکہ توریت کی بات تھی، کوئی انسانی کتاب کی بات نہیں تھی. بات یہ توریت کے احکام کچھ منسوخ ہو گئے. اب آدمی توریت پڑھے گا منسوخ احکام پڑھے گا سوچنے لگے گا وہی زن چلے گا اس کا یہ کیوں منسوخ ہوئے اور یہ نئے احکام کیوں آئے. اب یہ کیوں جو ہے یہ انسان کو بہکا دے گا، دودھ کر نہیں آئے گا. یہ کیوں بہت خطرناک ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے نہیں فرمایا قرآن مجید کے بعد اب تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم انجیل یا توریت جو. حالانکہ وہ آسمانی کتابیں ہیں اور اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے ان کی احترام. تو یہ دور جو ہے اس میں اس قدر نظریات افکار چل رہے ہیں کہ جو بالکل صحیح تعلیمات کے مطابق بعض معلوم ہوتے ہیں لیکن اس میں انحراف بھی ہوتا ہے. تو اور وہ انحراف شروع میں کم معلوم ہوتا ہے لیکن جو اگر اس کا قواعد پڑ جائے تو اس میں مزید غلو پیدا ہوگا. انحراف کے اندر غلو پیدا ہوگا اور جا کے وہ کفر اور شرک اور باطل رخ پہ لے جا سکتا ہے. تو ان کا مقابلہ آپ سمجھیے کہ جو چیز انسان کو اپنی راہ سے ہٹا سکتی ہے ان کا مقابلہ آسان نہیں ہے. تو مقابلے کے لیے اس طاقت کی ضرورت ہے. کس طاقت کی ضرورت ہے؟ علمی طاقت کی اور فکری طاقت کہ آپ کا فکر مضبوط بنیاد پر ہو، آپ کا علم مضبوط بنیاد پر ہو، زن پر نہ ہو. اس کے لیے جو اصل مراجع ہیں ان سے گہرا تعلق ہونے کی ضرورت ہے اور اس کی روح سے واقف ہونے کی ضرورت ہے تاکہ وہ طاقت پیدا ہو جو ذرا بھی اگر انحراف ہے تو آدمی کہے یہ غلط بات ہے، صحیح نہیں. اور اس کے بعد دلیل ہو وہی صحیح ماخذ کی اور صحیح مراجع کی. تو آپ نے جب یہاں وقت دیا ہے تو اسی لیے دیا ہے کہ آپ اپنے فکری طاقت پیدا کریں. وہ فکری طاقت جو صحیح علم پر مبنی ہو. اور کس علم پر؟ کہ جس کو اللہ نے مکمل کر دیا، دین کا علم جس کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے. اس میں اب سوچنے کی یا اس میں غور کرنے کی اور ظن کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اندازے کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. حقائق کو مبنی ہے. ہم اپنے کو اپنے فکر کو ایسا اس سے اتنا وابستہ کر دیں کہ ہمارا فکر بالکل حقیقی علم پر چلے.
صحیح جو مرجع ہے اسی سے ہم وابستہ ہوں اور اسی سے ہم ناپیں ہر چیز کو، اسی سے تولیں کہ یہ اس سے مطابق نہیں ہے لہٰذا غلط ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق دن سے ملتا ہے، اور یہ جو ہے یہ اس کا صحیح علم سے ملتا ہے، اور علم میں زن کے اعتماد بہت ہوتے ہیں، آسانی کے ساتھ آدمی زن میں چلا جاتا ہے، اس لیے کہ غور کرنا پڑتا ہے اور اس کو سمجھنا پڑتا ہے، تو اس میں ذہنیات کی طرف بھی آدمی کا رخ ہوتا ہے اور رجحان ہوتا ہے۔ تو ایک یہ کہ یقین ہو غیبیات پر، غیب کی باتیں جو ہم کو بتائی گئی ہیں تو ہم کو یقین ہو، اس لیے کہ ہم نے دیکھی نہیں، ہم اس اعتبار میں اس کو مان رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے اللہ کی کتاب میں، اس لیے ہم اس کو اس طرح مان رہے ہیں جیسے حقیقت ہے، جیسے دیکھی نہیں۔ غیب کا پر یقین بنیادی چیز ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اللہ تعالیٰ شروع ہی فرما دیتا ہے کہ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، یؤمنون بالغیب، یعلمون الغیب نہیں، یقین رکھتے ہیں، تو غیب پر یقین یعنی پکا ایمان صحیح ایمان اور پختہ ایمان ہو، اور اس کے بعد پھر یہ کہ جو خطرات ہیں، جو فکر کے جو انحرافات ہیں، ان سے آپ واقف ہیں، جبھی تو آپ ان کی تردید کر سکتے ہیں، ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو شک رہے گا کہ ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو تو پھر آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ ضلال اور ہدایت کا فرق بالکل واضح طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے، یہ ضلال ہے، چاہے اس میں کتنی مشابہت پائی جاتی ہو، وہاں تشابہ حامل ہو، تشابہ ہو، کیونکہ تو آپ کو خطرہ ہے، تشابہ نہیں خطرہ ہوتا ہے، اگر تشابہ نہیں ہے بلکہ تفارق ہے تو آپ کو خطرہ ہی کھلی حقیقت ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن جہاں پر اس کا شبہ ہو کہ ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو، وہاں خطرہ ہوتا ہے، اور اس کا مقابلہ اسی وقت آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اپنی یقینیات پر پورا یقین ہو، یقینی باتیں ہیں، اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو اب وہ صحیح ہے، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، سوچنے کی بات نہیں ہے۔ اتنا رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بہت مثالی واقعہ ہے کہ جب آپ کو معراج ہوئی تو آپ نے ذکر کیا، کفار سے جو دشمنزار کفار سے وہ بہت خوش ہوئے کہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس سے کہیں گے وہ کہے گا ہاں یہ بھائی ان کی یہ وہ ہیں، یعنی یہ ناسمجھ آدمی ہے، یہ جو دین بتا رہے ہیں وہ ناسمجھی کا، اس لیے کہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ رات کے اندر آدمی دمشق جائے، وہاں بیت المقدس جائے اور وہاں سے ہو کر اور مل جل کر آ جائے اور ذاتی ہی سب ہو جائے، وہی سکتا ہی، جس سے کہا جائے گا کہ دیکھو ایسی باتیں بھی کرتے ہیں تو کہے گا تو یہ جنون ہے، ان کی اور باتیں بھی مشکل ہیں۔ تو رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وہ کہ یہ بتاؤ کہ کوئی شخص کہے کہ رات میں ہم گئے تھے بیت المقدس گئے تھے، گھوم گھام کر وہاں آئے اور رات ہی میں سب ہو گیا، ایسی بات ہے، کیا بالکل ماننے کی بات نہیں، کیا تو تمہارے جو تم نبی مان رہے ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل صحیح ہے، ہم تو اس سے بڑی بات مان چکے ہیں کہ آسمان تو خلیفہ ہے، یہی کہ جب معلوم ہے نبی نے کہا تو ان کا اب اس میں کوئی شبہ نہیں، وہ چیز جو اس کو جس کی تردید خود کر رہے ہیں اس کو کیوں، اس لیے کہ ان کا ایمان اس یقین پر، اس علم پر مبنی تھا جو علم غیب پر ان کو یقین تھا، جو چیز دیکھی نہیں ہے لیکن نبی نے بتایا، اللہ کی کتاب میں آئی، بس اس کے بعد اب کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ تو جب فکر صحیح ہو تب غلط فکر کا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، اگر فکر مضبوط نہیں ہے، اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہے، یعنی علم حقیقی علم نہیں ہے،
بلکہ ضمنی علم ہے۔ آج کل عام طور پر ضمنی علم کو علم کہتے ہیں، یعنی مفکرین کے خیالات اور فلاسفہ کے خیالات پر یقین کرتا ہے، حالانکہ سب ضمنی، وہ حقیقی علم نہیں۔ حقیقی علم وہ ہے کہ جو اب دیکھی ہوئی چیز کو بتا رہا اور اللہ کی بتائی اور اللہ کی بتائی چیز کو وہ ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے دیکھی۔ علم تو اسی کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ علم کو اسی معنی میں استعمال کیا گیا ہے، یہ چیز حقیقی۔ تو یہ فکر جو ہے یہ علم کا ذریعہ ہے، علم کی طاقت جو ہے یہ فکر ہی سے پیدا ہوتی ہے، غور کرنے سے، نتائج نکالنے سے اور اشاروں سے حقائق کو سمجھنے سے۔ تو آپ یہاں فکر کا صحیح راستہ، صحیح طریقہ جاننے کے لیے اور اس کی مشق کے لیے آئے ہیں۔ تو ایک تو ایمانیات مضبوط ہونی چاہیے، ہمارا وہ علم مضبوط ہونا چاہیے کہ جو صحیح تعلیمات پر مبنی ہے، قرآن حدیث پر مبنی ہے، اس کو ہم ایسے ہی سمجھیں جیسے مشاہدے کی چیز اور تجربے کی چیز ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ ہم ان انحرافات سے بھی واقف ہوں جو اس وقت دنیا میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جو بہکا رہے ہیں، تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ کس انحراف کا مقابلہ کریں گے؟ وہ آپ کی صلاحیت پر ہے، آپ کے اختصاص پر ہے۔ اپنے اختصاص کے مطابق آپ گمراہیوں کو مقابلہ کریں گے تاکہ آپ اس دین کی حفاظت کا ذریعہ بن سکیں، اس کے سپاہی بن سکیں۔ یہ آپ کے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی اپنی مرضی کا کام لے۔ اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہے اور آپ کو ذریعہ اللہ بناتا ہے، تو یہ آپ کے لیے فخر کی اور سعادت کی بات ہے۔ خوش ہمیں رہی کہ اللہ نے آپ کو دین کا سپاہی بننے کا آپ کے لیے راستہ طے فرمایا ہے، تو اس کو پھر آپ اسی طرح حاصل کیجیے، اپنے میں وہ طاقت پیدا کیجیے جس سے آپ گمراہیوں کا مقابلہ کر سکیں، جو ذہنی گمراہیاں ہیں، جو فکری گمراہیاں ہیں، جس سے امت اس طرف منتشر ہو رہی ہے، امت بالکل بگاڑ کی طرف جا رہی ہے۔ تو آپ اور یہی کام تجدید کہلائے گا۔ اگر آپ بڑے پیمانے اس کو کریں گے اور بنیادی طور پر کریں گے تو آپ کا یہ کارنامہ تجدیدی کارنامہ کہلائے گا۔ مجدد ایسا نہیں کہ آسمان سے اترتا، مجدد انہیں انسانوں سے بنتا ہے، جذبے سے بنتا ہے اور فکر سے بنتا ہے۔ مضبوط فکر، اعتماد والی فکر اور جذبہ وہ مجدد بنا دیتا ہے آدمی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آپ فائدہ اٹھائیں اس شعبے سے اور اس دائرے سے، اور پھر آپ دین کی خدمت کر سکیں اور دین کا دفاع کر سکیں اور دین کی حفاظت کا کام کر سکیں۔ واقع دعوانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اعطنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ ربنا وفقنا لما تحب وترضى والآخرة لنا خير من الأولى۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اعطنا عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ صلى الله وسلم على سيدنا محمد۔